اس کے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ سلطان منتہا سے شادی کر لیتا ہے اور اپنے گھر میں اسے لے آتا ہے۔ اب آگے سنتے ہیں اس کے آگے۔ صبح کو سلطان کی آنکھ کھلی تو اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اپنے اتنے قریب کندھے پر سر رکھ کے پرسکون سی سوئی منتہا کو دیکھ کر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر اس نے غصے سے اسے پیچھے ڈھکیلا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح مجھے بہکا لو گی؟ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو سلطان صرف اتنا ہی رتبہ دیتا ہے جتنا ایک طوائف کو۔ وہ اس کے جبڑے ڈبوچ کر دہاڑا تو منتہا کا چہرہ احسان توہین سے سرخ ہو گیا۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ صحیح کہتی تھی آپیا کہ آپ ایک سائیکو انسان ہیں۔ نہ جانے ان پر کیا کیا ستم ڈھاتے تھے اور یہاں تک کہ ان کا قتل۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے قدرے زور سے دہاڑا کہ منتہا کا دل جیسے اچھل کر حق میں آ گیا، مگر اس نے اپنے حواس کو برقرار رکھتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ بہت تکلیف ہوئی نا یہ بات سن کر؟ مجھے بھی ہوئی جب آپ نے مجھے ایک طوائف کے ساتھ نسبت دی۔ درد صرف آپ کو ہی نہیں ہوتا مسٹر سلطان، میں بھی ایک گوشت پوش کی انسان ہوں۔ ہاں، کل رات میں آپ کی شخصیت کے ساتھ جکڑی گئی تھی اور یہاں تک کہ بھول گئی کہ آپ میرے بہن کے قاتل ہیں۔ وہ جواباً تلخ لہجے میں بولی تو سلطان نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو، اب میری برداشت کا امتحان مت لو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے جبڑے ڈبوچ کر بولا، نفرت ہے مجھے آپ سے، بہت نفرت۔ وہ نم لہجے میں بولتی سلطان کے غضب کو مزید بڑھا گئی۔ وہ بری طرح سے اس کے ہونٹوں پر ستم ڈھاتے ہوئے انہیں زخمی کر گیا۔ پھر وہ اسے پیچھے ڈھکیلتے ہوئے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ سسکیوں سے روتی ہوئی اپنا چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ پورا دن اس نے روتے سسکتے گزارا اور سلطان کے دیے زخم سے زیادہ اسے کل رات اپنے حواس کھو دینے کا غم زیادہ تھا۔ پھر وہ اٹھ کر اسٹور روم میں آئی جہاں پر اضحیٰ کی کچھ تصویر پڑی تھی۔ اس نے وہاں سے اضحیٰ کی ایک تصویر اٹھائی اور وہیں اسٹور روم میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سوری آپیا، سوری آپی، میں بہت بری بہن ہوں کہ آپ کے شوہر میں دلچسپی لینے لگی ہوں، مگر کیا کروں؟ میں وہ شخص اس قدر شاندار ہے کہ میں اپنا آپ ہار رہی ہوں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ آپ کا قاتل ہے، مگر پھر بھی میرا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتی، ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کی تصویر کو گلے لگا گئی۔ اسے یوں اپنی بہن کے لیے روتا تڑپتا دیکھ کر دیوار کی اوٹ میں کھڑے سلطان نے زور سے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ تھیں۔ پھر وہ سر جھٹک کر آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کو رمضان کا چاند نظر آنے کی وجہ سے وہ آفس سے گھر آنے کی بجائے تراویح پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اس کا ہمیشہ سے یہی روٹین رہا تھا کہ رمضان میں زیادہ تر وقت رات کا مسجد میں گزارتا تھا اور تراویح کا ضرور اہتمام کرتا تھا، اور اس نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا تھا، اور اضحیٰ روزے نہیں رکھتی تھی تو وہ اس سے ناراض بھی ہوتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ وہ اسے ایک بار اس کی خاطر روزہ رکھ لے، مگر اضحیٰ تو پھر اضحیٰ تھی۔ اس کے لیے اس کی اسکن کیئر اور ٹائم پر کھانا ہی سب کچھ تھا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ بھی روزے نہ رکھے بلکہ اس کا فدیہ دے دیا کرے، مگر وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ ایک تندرست آدمی کا بلا وجہ روزہ چھوڑنا ہی بہت سخت گناہ ہے اور اس کا کوئی فدیہ نہیں ہوتا۔ ایک بیمار شخص دے سکتا ہے فدیہ، ایک بیمار شخص دے سکتا ہے جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی چانس نہ ہو۔ وہ تراویح پڑھنے کے بعد گھر پہنچا تو ملازمہ کو اس نے صبح ناشتے کے مینو بتایا۔ پھر وہ تہجد کے وقت جب اٹھا تو منتہا بھی کمرے میں موجود نہیں تھی۔
یہ کہاں چلی گئی؟ وہ ہڑبڑا کر باہر نکلا تو منتہا کچن میں کھڑی نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ اوڑھے بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ تم روزہ رکھو گی؟ اس نے حیرت انگیز انداز میں پوچھا تو منتہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں مسلمان نہیں ہوں کیا؟ اگر آپ جیسا قاتل روزہ رکھ سکتا ہے تو میں تو پھر آپ سے اچھے مسلمان ہوں۔ ویسے اگر آپ اپنے روزے رکھ کر اللہ سے معافی مانگے تو میرا خیال ہے کہ قتل جیسا جرم معاف نہیں ہوگا۔ منتہا نے اپنے ازلی کڑوے لہجے میں کہا تو سلطان نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ اور سحری کا وقت نہ ہوتا نا تو تمہاری اس بدتمیزی کا ضرور جواب دیتا، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ منتہا نے بھی اس کے ساتھ سحری کی اور پھر وہ برتن اٹھانے لگی اور سلطان اٹھ کر مسجد کے لیے چلا گیا۔ یہ تمہارے صاحب جی کتنے دنوں تک روزے رکھیں گے؟ منتہا نے اس کے جاتے ہی ملازمہ سے پوچھا۔ صاحب جی سارے روزے رکھتے ہیں، ہمیشہ بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ سب ملازموں اور اس کے علاوہ بھی غریب لوگ ہیں ان کے گھر راشن پورا مہینہ ڈلواتے ہیں۔ ملازمہ نے بتایا تو وہ چونک گئی۔ اوہ، تو ایک مہینے کے مسلمان ہیں آپ کے صاحب جی؟ وہ کڑوے لہجے میں بولی تو ملازمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کیا ہوتا ہے باجی؟ ایک مہینے کا مسلمان کوئی الگ چیز ہوتی ہے کیا؟ ہاں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں پورا سال گناہ کریں گے مگر صرف ایک مہینہ رمضان کا اس میں نیک بن جاتے ہیں، اور جیسی آخری روزہ ہوگا نا ان کا پھر شیطان جاگ جائے گا۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ نہیں، ہمارے صاحب جی ایسے نہیں ہیں، ملازمہ نے کہا۔ اوہ اچھا، تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ تمہارے صاحب جی نے اپنی پہلی بیوی کو قتل کیا تھا اور اس کے قتل کے جرم میں 2 سال جیل کاٹ کر آئے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا صاحب جی کو قتل کرتے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، ویڈیو میں صرف اتنا تھا کہ صاحب جی غصے سے چلاتے ہوئے ان کا گلا دبا رہے تھے اور پاس ہی ایک مرد کھڑا تھا۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں یہ سوچا کہ آپ کی بہن اس قدر نازیبہ حالت میں اس ہوٹل میں کسی غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اور ایک بار سوچیں کہ جب ایک غیرت مند مرد کو اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے گا تو وہ ایسے ہی مارنے پر اتر آئے گا نا۔ ملازم نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا تو منتہا نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو کہ ملازمہ ہو کر جرح پر اتر آئی تھی۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو اپنے صاحب جی کے ساتھ نمک حلالی کے لیے کسی نیک اور پاک عورت پر الزام لگا رہی ہیں؟ کسی نیک اور پاک عورت پر الزام لگا رہی ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ نیک اور پاک عورت بڑی بات ہے، شاید آپ بہت معصوم ہیں یا پھر آپ تک اصل بات نہیں پہنچی۔ آپ تو کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئیں نا، مگر ہم رہے ہیں آپ کی بہن کا کسی اور مرد کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ خبردار، تم نے مزید بکواس کی تو میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی۔ منتہا اس کی بات کو کاٹتے ہوئے غصے سے بولی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، ایک بار تحقیق ضرور کیجیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، اور جو دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ وہ بے گناہ تھی، سب غلط ہے۔ اور جو صاحب جی پر الزام ہے نا کہ انہوں نے مار دیا، وہ بھی غلط ہی ہوگا، کیونکہ میں اپنے صاحب جی کو جانتی ہوں، وہ کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ ملازمہ تو سلطان شاہ کے گن گاتے نہیں تھک رہی تھی اور منتہا کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کس قدر گھٹیا انسان ہے یہ، میری بہن کے خلاف اس قدر
प्रोपगंडा कर रहा है कि अपने नौकरों तक को ये बताया है कि पहली बीवी बदकिरदार थी, आने दो उसे घर, फिर बताऊंगी मैं उसे। वो तिल मिलाकर बोली। फिर नमाज अदा करने के बाद वहीं पर बैठी तस्बीहात करने लगी और कुछ देर के बाद वो अंदर आया तो वो तीर की मानिंद उसकी तरफ बढ़ी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बहन बदकिरदार थी। अपनी गलतियों और गुनाहों को छुपाने के लिए एक मासूम लड़की पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपका मासूम बेटा जब बड़ा होगा सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगे कि इसकी माँ बदकिरदार थी? वो इसका गिरेबान पकड़े चीख कर बोली तो सुल्तान शाह ने अपनी मुट्ठियाँ ज़ोर से भींच ली। तुम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो लड़की। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इसी के एहतराम में तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हद से बढ़ जाओ। वो तप कर बोलता, उसे पीछे ढकेलता वो वार्ड रूप की जानिब बढ़ा। मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। कपड़े निकालते सुल्तान के हाथ थम गए और वो ज़ब्त से आंखें मीचकर 2-3 गहरे गहरे सांस भरता उसकी तरफ पलटा और दोबारा से चलता हुआ उसके सामने आया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले इस घर से दफ़ा हो जाना। और हाँ, मेरे बेटे को साथ ले जाने की, उसे भड़काने की कोशिश ना करना। और तलाक का पेपर्स वो तुम्हें भेज दूँगा। वो सपाट लहजे में बोला तो वो तिल मिला उठी। उनसर मेरे साथ जाएगा और अगर आपने ना जाने दिया तो मैं कोर्ट्स में आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करवाऊंगी कि आप एक खूनी हैं और एक खूनी के यहाँ एक मासूम बच्चा परवरिश नहीं पा सकता। वो चीख उठी। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। और हाँ, शाम को जब मैं घर वापस आऊँ मुझे तुम नज़र नहीं आओगी, वरना मैं न जाने क्या कर बैठूँगा। ये ना हो कि मैं एक और कत्ल कर डालूँ। तुम्हारी बहन का कातिल तो कहलाता ही हूँ और मुझे दूसरा कत्ल करने में कोई आर महसूस नहीं होगी। वो सर्द लहजे में बोला। तो मुंतहा के अंदर खौफ की लहर उठी और वो उसके सुर्ख आँखों से घबरा कर पीछे हुई। सुल्तान एक झटके से मुड़ा और वहाँ से निकलता चला गया। शाम को वो घर जाने से पहले उनसर को भी साथ ही ले आई थी। सुल्तान रोज़ा खुलने से कुछ देर पहले घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि मुंतहा घर से जा चुकी है और उनसर भी उसके साथ गया है। उनसर के जाने का सुनकर सुल्तान के अंदर जैसे आग ही लग गई थी, मगर वो ख़ुद को ज़ब्त करता हुआ डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ा और रोज़ा अफ्तार करने के बाद उसने मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा की और वहीं से वो खान हाउस में आ गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो उनसर लॉन्ज में इबाद साहब के साथ बैठे बातें कर रहा था। उसे देखते ही भागकर आकर उसके साथ लिपट गया। वो इसकी पेशानी पर बोसा देता, इबाद साहब को सलाम करता मुंतहा के कमरे की जानिब बढ़ा। मुंतहा अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी और वो जैसे ही जाए नमाज लपेट कर मुड़ी तो दरवाज़ा दहाड़ से खुला और सुल्तान शाह अंदर दाखिल होगा। उसके गज़बनाक चेहरे को देखते ही वो एक पल के लिए खौफज़दा हुई, मगर वो इस चीज़ के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर पहले ही तैयार कर चुकी थी। वो दरवाज़े को दोबारा से बंद करता उसके करीब जाने लगा तो वो घबरा कर पीछे को कदम लेने। इसके बाद की कहानी अगले एपिसोड में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया।